میں ہوں قمر سیما اور دوستوں، آج بھارت کی ایک کورٹ نے نیو دہلی میں انہوں نے ایک کشمیری جو فریڈم فائٹر ہیں یاسین ملک، ان کو جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے کیس میں ٹیررزم کی جو فنڈنگ کا کیس تھا اس میں انہوں نے لائف ٹرم سزا دے دی ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اس میں کیوں بات نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے اندر کیوں کشمیر کی بات نہیں ہو رہی؟ کیا پاکستان کشمیر کو بھول گیا؟ انڈیا کی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ ایک کورٹ کے اندر اب یہ کیونکہ جو یاسین ملک ہیں پرو انڈیپینڈنس لیڈر ہیں اور ان کے اوپر ٹیرر فنڈنگ کیس بنا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی اچھا مزے کی بات ہے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی جو بیگم اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں رہتی ہیں، ان کو حکومت پاکستان اسٹیٹ پروٹوکول دیتی ہے، ان کو ہم جو ہے وہ پولیس اینڈ سیکورٹی دی جاتی ہے، ان کو گاڑی دی گئی ہوئی ہے آئی تھنک کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ بڑی ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں۔ اور کشمیر میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے میں جو آج کیونکہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ تو جلد سے جلوس نکال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یاسین ملک کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ یہ جو 25 تاریخ کو جو ہے وہ انڈین کورٹ نے جو ہے وہ سزا دینی ہے یاسین ملک کو، تو اس کو آپ جو ہے وہ نہ یہ جلسہ اس دن آپ لانگ مارچ نہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا، میں پشاور سے چلوں گا، میں اسلام آباد پہنچوں گا اور پورے پاکستان سے لوگوں کو کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے۔ لیکن اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ حکومت نے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے لوگ اسلام آباد آنے تھے ان کو مار کٹا کے بھگا دیا ہے، اور پنجاب جو ہے وہاں سے تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی سننے میں آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے جناب کہ آپ جو ہے ان کو آنے دیں اور ان کو کسی جگہ پہ بٹھائیں۔ کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی، جس میں میں بھی پاکستان کے ٹی وی پہ جاتا ہوں بہت زیادہ، بلکہ ابھی شام کو ہی جب یہ سزا سنائی گئی تو ایک ٹی وی نے مجھے بلایا، میں بھی تھا، شاہ محمود قریشی بھی تھے، اور ہم ایک ٹیلی فون بیپر جو تھے وہ دے رہے تھے، اور تھوڑی دیر رسمی سی بات ہوئی اور شاہ محمود قریشی صاحب مصروف ہو گئے اپنی پالیٹکس میں، میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی چیزوں میں مصروف ہو گیا، اور ہم نے پھر میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا ٹی وی ہے جس ٹی وی پہ یاسین ملک کی جو ہے وہ تصویر چل رہی ہے، خبر چل رہی ہے، کوئی سیگمنٹ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا وہاں پہ، تو سارے کا سارا پاکستان کا موش ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹرانسفارم کر کے ہے۔ اب اب اگر فرینکلی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر کشمیر کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، پاکستان جو ہے وہ تو مصروف ہو گیا اپنے مسائل میں، اس کو کیا مسئلہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، گورنمنٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، فارن منسٹر بلاول بھٹو نے آئی تھنک ہی از ان ڈیووس، وہ سوئٹزرلینڈ میں، وہاں سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ بھائی کمال کر دیا، بھائی اس سے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر ابھی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں وہ جتنے کشمیری جو تھے جن کو پہلے بھارتی جو فوج ہے انہوں نے سزائیں دی یا مارا یا ان کو شہید کیا، ان کے بارے میں تھوڑی دیر بات ہوتی ہے اور پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ سو کشمیر کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ صرف سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی سیریس تھاٹ آؤٹ ویل آرگنائزڈ کشمیر اسٹریٹجی پاکستان میں کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر ملک جو ہے، عمران خان صاحب نے جب حکومت میں آئے تو کہا جی اب انڈیا سے بات کریں گے ہم، بالکل نریندر مودی طاقتور وزیر اعظم، ہم اس سے بات کریں گے۔ نریندر مودی نے سرجیکل سٹرائک کر دی، عمران خان نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر انہوں نے جو ہے وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا، عمران خان صاحب پھر بفر گئے۔ اور اچھا یہ ساری کی ساری جو اسٹریٹجی ہے یہ ریئیکشنری ہے، یعنی کہ انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کشمیر پہ کیا بحث ہونی ہے۔ اور ابھی تو ظاہری بات ہے کوئی بھی جو انڈین ہے وہ پاکستانی فارن منسٹر کا یا پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا وہ جواب ہی نہیں دیتے، کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں فالو کروں اور دیکھوں کہ جو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے میں اکثر اس سپیس کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یاسین ملک جو ہے وہ اگر اتنا بڑے لیڈر ہے، انہوں نے اتنا کام کیا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا پیپلز الائنس فار گپکر ڈکلریشن جو ہے یہ ایک گروپ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جو لائف ٹرم دی گئی ہے وہ بڑی انفارچونیٹ ہے جو یاسین ملک کو دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر کشمیر کی اگر اتنی ویلیو ہے تو پاکستان میں کیوں ڈسکس نہیں ہو رہا؟ کیا عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے؟
کیا پاکستان کے لوگ کو سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک کشمیر کے اوپر ایک پراپر پلاننگ کرنی چاہیے کہ کشمیر کو آئندہ ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اب وہ جو یاسین ملک کی بیوی ہیں، وہ تو پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو گھر میں قید ہے، ان کی کون سنے گا؟ وہ قید اس طرح ہے کہ باہر تو عمران خان کے لوگ بیٹھے ہوں گے یا کسی جلسے میں یا جلوس میں یا کسی پریس کانفرنس، اس کی پریس کانفرنس کون سنے گا؟ نہ ہی میں نے ان کو کسی پریس کانفرنس یا کم از کم بات کرتے ہی دیکھا ہو۔ صرف ڈی جی ایس پی آر کی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ چل رہی ہے، جو انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ظاہری بات ہے دی ہے وہ چل رہی ہے، حکومت پاکستان کی کہیں کہیں وہ اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، لیکن جتنی بڑی پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ہائپ ہے، عمران خان صاحب ایک مارچ کر رہے ہیں، تو کون سنے گا کشمیر کی بات جناب؟ تو پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر صرف سیاست ہی کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی، میں نے تو جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں میں نے تو ان کی پریس کانفرنس نہیں سنی۔ آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں وہ ایک بیسیکلی تو بزنس مین ہے، کافی سرمایہ دار شخص ہیں وہ، ٹھیک ہے جناب، اور انہوں نے بس وہ ایک ٹکر چلا دی ہے جناب کے بڑی پرامن جدوجہد کی، اور یاسین ملک کی عمر قید افسوس ہے، اور بھارت کا جو آج اجتماعی ضمیر ہے وہ مر چکا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کچھ کرے۔ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے کہ اقوام متحدہ نے کچھ کرنا ہے؟ اقوام متحدہ نے 75 سال میں کیا کیا ہے جو کچھ کر سکتے تھے؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنیکلی کشمیریوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی سیاست میں اتنے مصروف ہیں، اپنے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہیں، کشمیر کو اگنور کر دیا، اور کشمیر کو ظاہری بات ہے جہاں پہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، فائنینشلی آپ کا فورن منسٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دوحہ میں آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، آپ کا سابق وزیر اعظم ملک کے اوپر چڑھائی کرنے آ رہا ہے، اور وہ اسلام آباد ہو، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ میں صبح نکلا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام آباد کا جو مین روڈز ہیں وہاں پہ درخت جلا دیے انہوں نے، درخت جلا دیے۔ آپ امیجن کریں، پاکستان میں تو ویسے ہی گلوبل وارمنگ، اور ادھر وہ بلوچستان کے علاقے میں کتنے ہمارے جو باغات تھے وہ سارے جل گئے، جس کو ہم نے ایران کی مدد سے ان باغات کے اوپر پانی ڈال کے ان کو ٹھیک کیا ہے، ان کی آگ بجھائی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر لگی ہوئی آگ جو ہے اس کو اپنی سٹیٹ پروٹیکٹ کر سکے، دوسرے ملک سے مدد لینی پڑ گئی۔ تو ہم جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کتنی کچھ سیاست کریں گے؟ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان تیار کریں کہ بھائی کشمیر کے اوپر کس طرح کی ہمیں جو ہے وہ سیاست کرنی ہے۔ سیاست کرنی ہے، کوئی ہمارے پاس سلوشن موجود ہے، یا کہ ہم نے کشمیریوں کو مزید بیوقوفی بنانا ہے، تو اسی طرح نظام چلے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ایک بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان تیار کرے، بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اپروچ تیار کرے کہ کشمیر کے مسئلے کو، جب بھارت آپ سے بات نہیں کر رہا، بھارت کے ساتھ ہمارا بائیلیٹرل سارا جو کمپریہنسو سیکورٹی جو فریم ورک ہے وہ معطل پڑا ہے، تو ہمیں آگے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور یاسین ملک کے اوپر ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے معذرت چاہتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو ریفر کر کے ٹیرر فنڈنگ کے کیسز اور جے کے ایل ایف کو بین تو پہلے بین کر دیا انہوں نے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور تصویریں چلا رہے ہیں وہ مشال ملک جو کہ یاسین ملک کی بیگم ہیں، جن کو ظاہری بات ہے وہ آج کے دن کو بلیک ڈے کہتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ کالا، لیکن وہ بھی کہیں بیچاری گھر میں پھنسی ہوئی ہیں، کیونکہ باہر تو عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، باہر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں۔ ہاں سننے میں آیا کہ کشمیر کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، وہاں پہ سری نگر میں دکانیں بند کر دی گئی ہے، اور کئی جگہوں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ جو کشمیری یوتھ ہے وہ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں سنا ہے انڈین فوج کے ساتھ، وہاں پہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ۔ سو یہ جو کوشچن ہے، پاکستان نے ایک سمپل سا ایک کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کا ایک روڈ کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا، ایک کا نام کشمیر روڈ رکھ دیا، اور باقی سارا ٹائم اپنی سیاست کی۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چل گیا بھائی کہ آج اگر ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیوز اینڈ نیشنل سیکیورٹی گولز کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پہلے اکانومی پروٹیکٹ کریں۔ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں،
ہماری جو نیڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں 1975 اور 80 کی. سو یہ جو 1975 اور 80 کی سیاست ہے وہ آج 2022 میں نہیں چلے گی، جہاں پہ انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی جاپان میں بیٹھ کے، کوارڈ میں بیٹھ کے، انڈین امریکن صدر کے ساتھ بیٹھ کے نئے رولز آف دا گیم سیٹ کر رہا ہے. اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کو کوئی مبارکباد نہیں بھیج رہا، کیونکہ اس کو شاید انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں حکومت نے کتنی دیر رہنا ہے. میں کسی سفارتکار سے ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 2 ہفتے کے بعد تو وزیر اعظم پاکستان، نئے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پتہ نہیں اس حکومت نے کتنی دیر رہنا ہے، اور یہ نہ ہو ہماری مبارکباد ہی ضائع ہو جائے. لٹرلی یہ تو حالات ہیں یہاں پہ. اتنی غیر یقینی صورتحال میں یاسین ملک کو کون انصاف دلائے گا، یا ان کے لیے کون بات کرے گا جس ملک کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی خراب ہیں. تو صبح دوپہر شام یہاں پہ ہم اپنے ہی کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہیں. تو کشمیر کی کون سنے گا؟ تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر خاموشی ہے. یہ کیوں خاموشی ہے؟ شاید اس کا کوئی سوال کا جواب دے سکے، کسی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہماری عوام تو پولیس کو مار رہی ہے، پولیس عوام کو مار رہی ہے، پولیس کی وینس جلائی جا رہی ہیں. پولیس جو ہے وہ عوام کو کی پراپرٹی کو تباہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد نہیں آنے دینا. تو ہم تو آپس میں جو الجھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا پتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یا ہمیں کیا پتا بھارت میں کیا ہو رہا ہے، یا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے مسئلے تو بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور ہمارا جو سیاسی ٹیمپلیٹ ہے وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح چیزیں رکھی تو ایک تو کشمیری بھی ہم سے پہلے ہی ظاہری بات ہے تنگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے تو ہمیں پہلے 75 سال بتایا تھا کہ کشمیر جو ہے نا وہ فوج حاصل کرے گی اور لڑ کے حاصل ہوگا، اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ڈائلاگ سے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی مورلی حاصل کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ پلان تیار کرنا پڑے گا کہ آئندہ کشمیر کے مسئلے کو کس طرح دیکھنا ہے، یا کہ صرف ایک آدھی پریس کانفرنس چھوٹی موٹی کر کے یا پریس ریلیز سے ہی گزارا ہو جائے گا، جب بھی یاسین ملک یا ان جیسے اور لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دی جائے گی، یا آئندہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.